اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنا بالکل یہ شاید تھوڑا ایکسٹریم ہے. لیکن بہرحال وی نیڈ ٹو بی آنیسٹ, میں نے آپ کو بتا دیا کچھ علماء کی رائے ہے, اور بڑے بڑے علماء میں سے کچھ بڑے نام ہیں جو اس چیز کے میں سمجھتا ہوں احتیاطی پہلو کے طور پہ پریکاشنز لیتے ہوئے. میں آپ کے سامنے اب کچھ ٹائپس آف ڈیمنز, اب ذرا میں بات کروں گا کلچرلی اور ہسٹوریکلی ٹھیک ہے کیا کانسیپٹ رہا ہے ان کا, ان بینگس کا. تو سب سے پہلے آرکنز, ان کا بہت ذکر آتا ہے, اور یہ نوسٹسزم جو ہے کرسچینٹی کا کی ایک برانچ 2nd سینچری میں جب یہ گنوسٹکس رائز ہوئے تو ان کے مسٹسزم, جیسے ہمارے یہاں صوفیزم کا ایک پورا بلیف سسٹم ہے, اس طرح یہ ان کے صوفیز آپ کہہ لیں گنوسٹکس ہیں کرسچینٹی کے. ان کے یہاں آرکنز کا کانسیپٹ ہے, اور آرکنز جو ہیں وہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگز ہیں جو آئے باہر سے, اور انہوں نے آ کے ہائیبرڈز بنانا شروع کیا, اور ان کی جو شکل ہے آرکنز کی وہ ریپٹیلین شکل ہے, جیسے چھپکلی کی شکل یا مگرمچھ کی ٹائپ شکل, اور ان کی سکن بھی ویسی ہے. تو یہ جو ہیں مشہور ہیں کرسچنز میں. ویسے سانپ کا میں یہاں سے تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہوں. سانپ کا ہمیں نا سانپ کے ریفرنسز, اسنیکس کے ریفرنسز ہمیں قرآن و سنت میں کافی ملتے ہیں شیاطین اور جنوں کے ساتھ. میں ابھی آپ کو اسنیک کا نا بتاتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے میرے سامنے, بلکہ جو ایجپشین مائتھولوجی ہے اس میں یہ اسنیکس کا بہت ذکر ہے. میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. اچھا وہی آ گیا جو آپ نے کہا سرپنٹ گاڈس, یہ فار ایسٹ اور سینٹرل امریکہ میں زیادہ مشہور ہے سرپنٹ گاڈس. اور سرپنٹ گاڈ جو ہے یہ, اس میں آپ کو ایجپشین کوئی سو کالڈ گاڈز جو انہوں نے بنائے ہوئے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ودجت یہ اسنیک گاڈ ہے ایجپٹ کا, سو کالڈ گاڈ. اسی طرح ہے رینینیوٹٹ, ایجپشین اسنیک گاڈس ہیں. نہب کاؤ, یعنی یہ بہت ہی عجیب و غریب سے نام ہے, یہ بھی اسنیک گاڈ, سو کالڈ اسنیک گاڈ. پھر میرت سیجر, ایجپشین اسنیک گاڈس آف مرسی اینڈ پنشمنٹ. اب آپ دیکھیں نا یہ سارے کریکٹر, سرپنٹ گاڈ, اسنیک گاڈ, تو دیکھیں اسنیک کا بھی کوئی بڑا گہرا تعلق ہے اس شکل کا ڈیفینیٹلی, تبھی تو یہ فوک لورز میں اور ان کلچرز میں بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ تذکرہ آتا ہے. ایک تو قرآن مجید میں حدیث میں ذکر آ گیا نا, قرآن مجید میں حدیث میں ذکر ہے اس کا جنات کا, یعنی خاص طور پہ سانپ کے بارے میں. بڑا مشہور واقعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نوجوان جو تھا وہ اس کو ڈیتھ ہو گئی تھی باقاعدہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بہت سے اب جنات جو ہیں اب مدینہ کے اندر مسلمان ہو چکے ہیں, اور آپ نے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے بالکل اتھینٹک. تو آپ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, انہوں نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے گھر کے اندر سانپ دیکھے تو اس کو 3 دن کی مہلت دے, کہ 3 دن کے اندر چلے جاؤ اور اللہ کی پناہ ہو تو ہمیں اس شر سے نکالو, اگر وہ دوبارہ نظر آئے تو اس کو قتل کر دو. تو یعنی سانپ کے بارے میں انہوں نے واقعہ سنایا باقاعدہ ابو سعید نے, کہ ہمارے ایک صحابی تھے, ایک نوجوان صحابی تھے, تو وہ غزوہ خندق کے موقع پر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ گھر میں آئے, نئی شادی ہوئی تھی, تو اللہ کے رسول سے اجازت لے کے گھر آ جایا کرتے تھے رات کو. اپنی بیوی کے پاس آئے تو دیکھا بیوی باہر کھڑی ہے دروازے پر. تو بیوی کو پریشان ہو کے انہوں نے کہا غصے سے کہ تم باہر کیا کر رہی ہو بے پردگی کی حالت میں, بالکل انہوں نے شاید دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا تھا, پریشان ہو کے باہر دروازے پہ کھڑی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اندر جا کے دیکھیں کیا ہے. تو اندر گئے تو کہ بیڈ کے اوپر, بستر کے اوپر وہ ایک سانپ تھا. تو انہوں نے نیزہ مارا اس کو, تو زخمی کر دیا اس کو, اور پکڑ کے باہر لے کے آئے. جب باہر لے کے آئے تو ابھی وہ مرا نہیں تھا, تو اس نے ان کو ڈسا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جب واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. تو سانپ جو ہے اس کے بارے میں علماء کا یہ ذکر ہے کہ گھروں کے اندر جو خاص طور پہ سانپ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو مہلت دو, اسپیشلی جب آپ کو پتہ ہو کہ وہ زہریلے نہیں. اگر تو زہریلے ہیں تو پھر تو فوراً آپ اس کو مار سکتے ہو, اس کو آپ نکالو. تو اس میں سانپ کا اچھا ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہ جو ہے نا وہ جو حدیث آتی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنا, ابلیس جو ہے وہ اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کو کاپی کرنے کے لیے, الیاذ باللہ. اس حدیث میں مسند احمد کی روایت کے اندر ذکر ہے کہ اس کے ارد گرد سانپ ہوتے ہیں. اچھا, یعنی سانپوں کا وہاں پہ بھی ذکر ہے. اور اس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ کرسچن جو ٹریڈیشن ہے اس کے اندر شیطان جو ہے وہ سانپ کی شکل میں آیا تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, سرپنٹ کی شکل میں. تو سانپ کے ریفرنسز ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں. تو جو خاص طور پہ جو اسنیک گاڈ ہے یا گاڈیسز ہیں یہ تو ڈائریکٹ ریفرنسز ہیں. سن گاڈ جو ہے اس کے بھی ریفرنسز بہت ملتے ہیں. ہورس کے, حارس جو ہے وہ شیطان کا نام ہے, تو ہورس اس سے ریلیونٹ ہے. تو دا سن گاڈ, اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب شیطان وہ اپنی جب پوجا کرواتا ہے تو وہ جب شیطان غروب یعنی وہ غروب ہونے لگتا ہے تو وہ اس کے سامنے آ رہا تھا اپنے سنگوں کے درمیان.
تو ان کے بڑے ریفرنسز بالکل صحیح احادیث کے اندر ملتے ہیں. تو یہ حارث نام نہیں رکھنا چاہیے, اس پہ علماء کیا کہتے ہیں؟ نہیں, حارث رکھا جا سکتا ہے, اللہ کے رسول نے بعد میں اس کی اجازت بھی دے دی تھی. ہاں, تو لیکن ویسے ہی شیطان کا نام تھا, شیطان پہلے نام رکھا کرتا تھا, بعد میں اس کی اجازت مل گئی تھی. اچھا, پھر ایک یہ ہے زولو قبیلہ, یہ ساؤتھ افریقن جو ہیں وہ لوگ ہیں, تو ان کے ہاں مشہور ہے چٹاوری. یہ بھی آپ کہہ لیں سرپنٹ ٹائپ شکل یا ریپٹیلین کریچر جو کہ ہائبرڈ کریچرز ہیں. پھر انوناکی. انوناکی جو ہے یہ سمر کا جو علاقہ تھا, سومیرین جو لوگ تھے, بیبیلون اور عراق, یہ پرانی بہت بہت پرانی سویلائزیشن ہے. تو ان کی پوری ایک مائتھولوجی ہے کہ اینکی از دا مین گاڈ ان کا, اور اینکی نے انوناکیز کو بنایا. انوناکیز ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگس تھے, وہ دنیا میں آئے, انہوں نے آ کے ہیومن بینگس کو بنایا. کچھ کے ساتھ انہوں نے فزیکل ریلیشن یعنی زنا کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہائبرڈ ٹائپ کریچر نے جنم لیا. میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد آپ کو اور آڈینس کو یہ کہ دیکھیں آلموسٹ آل آف دیز اسٹوریز آر انٹر ریلیٹڈ ان ون وے اور اندر. چاہے وہ آرکنس کی بات کر لیں, حالانکہ ڈفرینٹ کلچرز ہیں, پھر چٹاوری کی بات کر لیں, انوناکیز کی بات کر لیں, پھر اسنیک بردرز, یہ ہوپی پیپل آف نارتھ امریکہ, ان کا بلیف ہے اسنیک بردرز کے ساتھ کہ یہ دو بھائی ہیں اور آپس میں جو ہے نا یہ لوگوں کی وشز پوری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, انہیں گاڈ کا درجہ دیا ہوا ہے. اسٹار پیپل, یہ نیٹو امریکن ٹرائبس میں اسٹار پیپل کا بہت ذکر ہے, جو کہ امورٹل بینگز ہیں اور ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگز ہیں, اور یہ کہ وہ ہیومنس سے بہت پاورفل ہیں, ہیومنس کی مدد کرتے ہیں. پھر کرسچینٹی میں تو پورا ڈیمنس کا کانسیپٹ ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مین ڈیمنس کرسچینٹی میں کیا جو ہے وہ ان کا ذکر ہے. ہمارے دین میں جنس کا ذکر ہے, شیطان کا ذکر ہے, اور دیکھیں شیطان کا تو ٹائٹل اللہ رب العالمین نے چیف ڈسیور کہا ہے کہ وہ سب سے بڑا ڈسیو کرنے والا ہے. بالکل سب سے بڑا, ڈیمن آف ڈیمنز, دی آرکن آف آرکنز, ڈیمی ارج کہتے ہیں, مختلف نام ہے اس کے, لوسیفر وغیرہ وغیرہ, کنگ آف ہیل دکھاتے ہیں اس کو. تو یہ تو سب سے بڑا. اسی طرح آپ اینشینٹ ہندو ٹیکسٹ کی طرف جائیں تو بڑی انٹرسٹنگ کچھ چیزیں ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں وغیرہ کہ میں اکثر اس پہ جب ویڈیوز دیکھتا ہوں نا اینشینٹ ہندو کیریکٹرز کے اوپر, اور جو ان کے سو کالڈ گاڈز اور گاڈیسز ہیں, تو بڑی ایک اسٹرائکنگ ریزیمبلنس لگتی ہے باقی جو پیگن کلچرز ہیں, جیسے ایجپشین ہے, جیسے سومیرین ہے. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان ون وے اور اندر کیریکٹر وہی ہے, لیکن مختلف شکلوں کے ساتھ, مختلف جو ہے وہ اس کے ساتھ ناموں کے ساتھ. تو اینشینٹ ہندو اسکرپچر میں جو مہابھارتا ہے اور رامایانا ہے, اس میں ایک عجیب و غریب کریچر جس کا نام جو ہے وہ یہاں پہ میرے پاس لکھا ہوا ہے, نیواتا کوچس. یہ کریچر جو ہے یہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل ریس سے ہے, اور یہ 30 ملین ہیں دنیا میں اکارڈنگ ٹو دیئر اسکرپچرز. اور اب یہ ویک ہو گئے ہیں یا چھپ گئے ہیں یا ان کو مار دیا گیا ہے, اس پہ ایک بحث ہے ان کے ہاں, ہندوز کے ہاں. 30 ملین تھے یہ شروع میں, اور یہ سمندروں کے نیچے رہتے ہیں. انٹرسٹنگ بات, دے آر ریزائڈنگ انڈر دی اوشنس. اچھا, باقاعدہ ہمارے کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ جو انسان ہے نا وہ جنوں سے زیادہ ہے, جن کم ہے انسان سے پیدا. اچھا, یعنی ان کی پاپولیشن کم ہے مردوں کے, اور ان کی پاپولیشن انسانوں کی بڑھ گئی ہے اور جنوں کی کم ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے اپنا البدایہ والنہایہ, اس میں نے خود روایت پڑھی ہے کہ جب یہ بیٹل ہوئی تھی, دا گریٹ بیٹل بٹوین جنز اینڈ اینجلز, تو کچھ جنات کو مار دیا گیا تھا اور کچھ کو سمندری جزیروں میں آئیلینڈس کے اوپر بھگا دیا گیا یا لاک کر دیا گیا. پھر وہ صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے, میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کی تھی, کہ ایک صحابی کا قول ہے, غالباً عبداللہ بن عمر ہے, میرے ذہن سے بھی نکل گئے. تو صحابی نے کہا کہ قیامت کے قریب وہ جنات جو سمندروں میں قید کیے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے, وہ نکل آئیں گے اور وہ قرآن پڑھیں گے. یعنی اب ان کا قرآن کیا ہے واللہ عالم, لیکن یہ کہ وہ قرآن کی طرح دے ول ریسائٹ سم تھنگ. تو انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں کہ ان کریچرز کا ذکر بھی سمندر کے نیچے کا ہے. تو ایک اسٹرائکنگ ریزیمبلنس ہمیں مل رہی ہے ان کریچرز کے بارے میں. پھر ایک سو کالڈ گاڈ جو ہندو اسکرپچرز میں ملتا ہے وہ دھنونتری. اور دھنونتری ایک بہت ہی عجیب و غریب مسٹیریس سا کریچر ہے جس کے پاس میڈیسن کا بہت نالج ہے, جس کے پاس میجک کا جو ہے وہ بہت نالج ہے. اور کئی جو ہندو سرجنس تھے
اس دور کے بہت اینشینٹ, انہوں نے اس سے جو ہے وہ میڈیسن کا نالج لیا, یہ ان کے اس میں آتا ہے کتابوں میں. اور دس کیریکٹر کین آلسو ٹیک فارم آف اے برڈ, یہ ایک برڈ کے فارم میں بھی آ جاتا ہے سامنے, پر ہوں اس کے بڑی سی ایک برڈ. انٹرسٹنگلی یہی سیم کیریکٹر ایک اور نام سے اینشینٹ ایجپشین مائتھولوجی میں بھی ہے, تھوس کے نام سے. اور تھوس جو ہے وہ ایک بہت پاورفل بینگ انہوں نے دکھایا ہوا ہے. ایکچولی تھوس از اے گاڈ آف سائنس, میڈیسن اینڈ میجک ان ایجپشین مائتھولوجی, سو کالڈ گاڈ. اور تھوس جو ہے اس کی ٹیبلٹس بھی اب پتہ نہیں ان میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے, لیکن ٹیبلٹس آف تھوس یہ میں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے دریافت کی بہت پرانی ٹیبلٹس, اس میں تھوس کی کچھ رائٹنگز ہیں یا تھوس نے کچھ باتیں کی ہیں وہ درج ہیں, جس میں وہ ڈفرینٹ کریچرس کا ذکر کر رہا ہے. وہ کریچر آف فائر, کریچر آف سینڈ اینڈ کریچر آف لائٹ, ان تین کا ذکر کر رہے ہیں, اینجلس, ہیومن بینگز اور جنس کا. پھر وہ اس میں ذکر کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو دوز ٹیبلٹس, اب وہ پتہ نہیں کتنی اوتھینٹک ہے واللہ عالم, اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ میں پرواز کی آسمانوں کی طرف گیا تو وہاں پہ مجھے گارڈینز ملے, تو وہ وہاں پہ پہرا دے رہے تھے. تو دیکھیں نا کتنی سملر انفارمیشن ہے کہ شیاطین جب اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ اینجلس پہرا دے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اللہ نے دروازے, ہر آسمان کے دروازے ہیں اور اینجلس پہرا دے رہے ہیں. اس میں بنیادی بات جو یہ ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی اسلام کا اس کے بارے میں کوئی دوسری, اسلام کو اس بارے میں اس طرح کی انفارمیشن کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا بلیف یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ انفلوئنس, یہ اکراس کلچرز انفلوئنس کرتا ہے. صحیح. تو جس طریقے سے ہمیں مختلف ٹریڈیشنز کے اندر توحید کے ریفرنسز مل جاتے ہیں, ان کے اثرات اور نشانات مل جاتے ہیں, کچھ ایسے فگرز مل جاتے ہیں جس کے اندر جن کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ نبی تھے اللہ تعالیٰ کے, ان کی بھی رائٹنگ سے, ایسے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ بہت سی ہندو کی کتابوں سے, مختلف ایسی عجیب و غریب ریلیجنز ہیں ان کی کتابوں سے بعض اوقات ایسی چیزیں بیان کر دیتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں نے کتاب پڑھی تھی, یہ اس بندے کا نام کیا ہے, دا سورسز آف دا قرآن کے نام سے اس بندے کا, ایک مستشرق اورینٹلسٹ ہے بہت پرانا, ولیم کلیئر ٹسٹال اس کا نام ہے. تو اس کی کتاب ہے, اس نے بیسکلی قرآن مجید پر اعتراضات اٹھائے. اس نے کہا کہ قرآن مجید بیسکلی یہ جو اس نے جو سارے واقعات لیے ہیں یہ مختلف ٹریڈیشن سے لیے ہیں. اور اس نے ایکیوز یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کیا کرتے تھے, جاتے تھے, تو وہاں پہ آپ کو مختلف علاقوں کے لوگ ملتے تھے, دمشق, شام وغیرہ میں, تو وہاں پہ آپ کی ملاقات ہوتی تھی, وہاں سے آپ کہانیاں سن کے لیے عزب اللہ گڑھ لیا کرتی تھی, اور اس کا ایک کلیم ہے. تو اس نے جو ہے اس نے بیسکلی ایسے کئی واقعات, میں نے جب وہ کتاب پوری پڑھی تھی تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ میں نے جو کتاب پڑھی تو اس کے اندر اس نے عجیب و غریب کچھ ایسے واقعات ذکر کیے جو بیائی نہیں لگتا تھا جیسے قرآن مجید کا ذکر ہے. اور وہ مختلف پتہ نہیں ایسے ایسے ٹریڈیشن سے اور ایسی ہندوز کے ایسے اسکولز آف, یعنی ان کے مختلف اسکولز آف تھاٹ اور ان کے سب کلچرز یا کلچرز کچھ ایسے تھے جس کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں, اور جس کے اندر کچھ چیزیں ہمیں بڑی کامن نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ دا گریٹ فلڈ ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا, جو ہمارا ایمان ہے جس پر کہ وہ آیا, اس کا آپ کو مختلف ٹریڈیشنس کے اندر ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو غالباً سومیرین ٹیکسٹ کے اندر بھی اس کا بھی ذکر ملتا ہے. اس طریقے سے ہر آلموسٹ ریلیجس ٹیکسٹ کے اندر آلموسٹ دا گریٹ فلڈ کا, ایک پانی کے آنے کا ذکر ملتا ہے, یعنی کہ ایک طوفان کا ذکر ملتا ہے. اس طریقے سے مختلف اور بھی چیزیں ہیں جس کا ذکر ملتا ہے. تو بیسکلی کہنے کا مطلب یہ کہ اگین یہ ہمارے نزدیک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبر بھیجے, مختلف ٹریڈیشنز, مختلف ریلیجنس کے مختلف لوگوں کی طرف, جنہوں نے بعد میں اس کو مختلف ریلیجن بنا دیا کیونکہ وہ محفوظ نہیں رہے. اسی طریقے سے شیاطین کا بھی یہ معاملہ ہے, وہ ہر ایک کے ساتھ, کیونکہ ہر دور کے اندر شیاطین ایگزسٹ کرتے تھے, پھر طاغوتی طاقتیں ذکر کرتی تھیں, اور ایگزیکٹلی وہ کسی نہ کسی شکل میں آ جا کے ان کی بنیاد ایک ہی ملتی ہے. میجک آپ کو ہر جگہ کامن نظر آتا ہے, بت پرستی آپ کو ہر جگہ کامن نظر آتی ہے, غیر اللہ سے اور اس طرح کی عجیب و غریب جو ڈیمنز ہیں, سیکریفائسز جو ہیں, سیکریفائسز, ریچولز خاص قسم کے, یہ بھینڈے چڑھانا, یہ بہت کامن کلچرز کے اندر آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. اور مختلف اینٹیٹیز کو گاڈ بنا لینا, مختلف خاص طور پہ ایسی اینٹیٹیز کو جو نقصان دہ ہوں, جو بڑی یا طاقتور ہوں, سانپ ہو گیا, شیر ہو گیا. تو یہ کامنالٹیز. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ 1945 میں ایک فارمر تھا, اس کو ایجپٹ میں 13 لیدر باؤنڈ پیپرس بکس ملی, دفنائی ہوئی تھی کسی نے سیورن ارتھن ویئر جارز کے اندر, وچ ور ریٹن بائی گنوسٹکس, جو کرسچنس کے ایک وہ پورا فرقہ ہے. اور اس میں انفارمیشن لکھی تھی گنوسٹکس نے کہ ہاؤ ہیومن ریس واز ماڈیفائڈ بائی اے ریس آف ایکسٹرا ٹیریسٹریل کریچرز کالڈ آرکنز, یہ اس میں درج ہے. اب ایک پاسبلٹی ہو سکتا ہے, دیکھیں میرا تو یہ بلیف ہے میرا کہ
کئی چیزیں کہانیاں بھی ہو سکتی ہیں, صرف ہیومن بینگس کو ڈرانے کے لیے, فیسینیٹ کرنے کے لیے, یا ہیومن بینگس کو ایک آپ کہہ لیں ان کا عقیدہ ایمان ویک کرنے میں. اور شیاطین کیوں نہیں نریٹ کر سکتے ان کہانیوں کو, اور وہ کہانیاں ہو سکتا ہے کوئی پریسٹ لکھ دے انفلوئنس ہو کے, پوزیس ہو کے. دوسرا, ریئل میں بھی یہ کریچرز آ سکتے ہیں اس دور میں مختلف شکلوں میں, ان کو آرکنس کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں. تو بہرحال یہ جو کریچرز ہیں ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگز, دے ور سرپنٹ لائک کریچرز. اگین دیکھو وہی سرپنٹ, اسنیک, وہی شکلیں, لیزرڈ شیپ, ریپٹیلین ریس. اور اینشینٹ انڈین کلچر میں انہیں ناگاز کہا جاتا ہے انہی چیزوں کو. پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل کی طرف اگر آئیں, ابھی میں آپ کے سامنے وہ ان کے ڈیمنز جو ہیں ان کی ٹائپس رکھتا ہوں. بائبل میں آپ دیکھیں تو نیفلم ایک کریچر کا ذکر ہے جو بیسیکلی اس کے بارے میں مشہور یہ کہ حضرت نوح کے دور میں یا ان سے پہلے جو فالن اینجلس تھے, وہ فالن اینجلس, کیونکہ ان کے ہاں ڈیمنس کو کا کنسیپٹ فالن اینجلس کا ہے, تو وی آر ویری کلیئر کہ اینجلس جو ہیں وہ الگ بینگز ہیں اور جنز الگ بینگ اور ڈیمنز الگ بینگ. تو فالن اینجلس نے آ کے اس دنیا میں ہیومن ریس کے ساتھ انٹرکورس کیا, اور اس کے نتیجے میں جو پیدائش ہوئی جس کی کریچر کی, وہ نیفلم ہے, جائنٹس بھی کہتے ہیں انہیں. تو ان نیفلم نے بہت زیادہ دنیا میں ایک تباہی مچائی اور بہت زیادہ انہوں نے فساد مچایا. تو طوفان نوح بیسیکلی ان کو بھی تباہ کرنے میں آیا تھا, ریبیلیس انسانوں کو بھی اور ان کریچرس کو بھی. اور یہ سٹوری یقین کریں آپ کو گریک میتھولوجی میں ملے گی, دا سٹی آف اٹلانٹس, جس کو ڈبو دیا گیا اور وہ سمندر کے نیچے. آپ کو ہندو اسکرپچرز میں یہ طوفان نوح سے ملتا جلتا واقعہ ملے گا کہ پوری دنیا کو ایک بار پانی کے نیچے جو ہے وہ ڈبو دیا گیا. تو یہ اور پھر میں اگر بائبل کی بات کروں, کرسچن میتھولوجی کی بات کروں, تو اس میں جو ڈیمنز ہیں, اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو کرسچن اسکالرز جو ابلیس ہے لوسیفر, اس کے 5 جنرلز ہیں جو اس وقت دنیا میں رول کر رہے ہیں. وہ 5 جنرل جو ہیں, بال کا ذکر قرآن میں بھی, بال. اور بال جو ہے یہ his main purpose is to invite humanity to a culture of impurity. یہ impurity کا گاڈ ہے, so called God. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین, جی بالکل قرآن کی آیت ہے. پھر ایزموڈیس ہے, ایزموڈیس پرنس آف ڈیمنز ہے, یہ لسٹ کا, ڈیزائر کا, سیڈکشن کا ڈیمن ہے. پھر لیویتھن, لیویتھن جو ہے سن اور انوی ان چیزوں کا ڈیمن ہے, یعنی یہ اس طرف بلاتا ہے. للت, للت جو ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب میں للت کے بارے میں تھوڑی ابھی ریسرچ کی, للت کا جو کریکٹر ہے, اب دیکھیں دس اسٹوری ٹو می از کمنگ اسٹریٹ فرام ابلیس واللہ عالم. للت جو ہے شی واز دی پارٹنر آف آدم علیہ السلام اکارڈنگ ٹو کرسچن میتھولوجی. ایڈم اور ایو, ایو سے پہلے للت جو ہے یہ وائف تھیں آدم علیہ السلام کی, اور شی ٹرنڈ ریبیلیس, شی couldn't accept the authority of آدم علیہ السلام, and she turned basically a radical feminist. مطلب جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو لٹرلی مجھے یہ لگا کہ یار یہ تو وہی ساری سٹوری ہے. اور انہوں نے پیٹریارکی جو تھی اس کو ڈینائی کیا یہ للت نے, اور اس کے بعد شی ٹرنڈ انٹو اے ڈیمن لائک کریچر ان ریونج. اور للت از ناؤ ون آف دی جنرلز آف لوسیفر. مطلب میں کرسچن میتھولوجی کی آپ کو بات ابھی بتا رہا ہوں. اینڈ شی پریز آن مین اینڈ نیو بورن بیبیز. اور لاسٹلی جو 5th جنرل کہتے ہیں وہ جی کہ جو اس وقت ابلیس کا بڑا ٹاپ جنرل ہے, بیفومیٹ, وچ از دی سو کالڈ گاڈ آف وچ کرافٹ اینڈ سارسری. تو یہ 5 ڈیمنز ان کی میتھولوجی میں بڑے اسٹرانگ ڈیمنز جو ہے وہ شو کیے جاتے ہیں. تو کرکس یہ ہے, دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد آڈینس کے ساتھ کہ سبحان اللہ, اسلام سے پہلے پتہ نہیں کس کس طرح جنات اور شیاطین ان ون شیپ اور ادر لوگوں کو کرپٹ کرتے رہے ہیں. ریلیجنس میں, فالس ریلیجنس میں کتنا ان کا انفلوئنس ہے, اسکرپچرس کو ڈسٹارٹ کرنے میں ان کا کتنا انفلوئنس ہے, پتہ نہیں لوگوں کو سٹوریز نریٹ کرتے ہوں گے, لوگ بلیو کر لیتے ہوں گے. اور حضرت سلیمان کے دور تک تو دیکھیں نا, اٹس ویری کلیئر کہ جنات کا دیکھا جانا یا ان سے انٹریکشن بڑی کامن تھی. یہ تو اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ ریسٹرکشنز لگائی گئیں. آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ کے دور میں ایون جو سامری تھا اس کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ وہ بھی کچھ اسی طرح کا کیریکٹر تھا, کوئی جادوگر ٹائپ جو ہے وہ کیریکٹر تھا. اور یہ نظر آ رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری کلیئرلی
کہ شرک سے انہیں پاور ملتی ہے. سب سے زیادہ جو انہیں پاور ملتی ہے وہ شرک سے ملتی ہے. اور آپ نے سبحان اللہ اتنی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ ابلیس کے ارد گرد سانپ ہوتے ہیں, مطلب صحیح حدیث سے آپ نے کہا یہ ثابت ہے. تو کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنے سولجرز کو, اسپیشلی جو اپنے اسٹرانگسٹ جنرلز ہیں, ان کو مختلف شکلوں میں بھیجے, لوگوں کے سامنے آئیں, وہ لوگ امپریس ہوں, اور پھر ان کے فوک لورز بن جائیں, ان کی کہانیاں بن جائیں, پھر ایک وقت گزرے تو وہ گاڈز بن جائیں, سو کالڈ گاڈز, ورشپ ہونے لگے ان کی. تو یہ تو بہت کرسٹل کلیئر ہے, ایکویشن سالو ہو جاتی ہے اگر ہم تھوڑا تدبر کریں, غور و فکر کریں کہ سبحان اللہ, اللہ نے ہمیں ساری باتیں پہلے ہی بتا دیں. اچھا, جیسے میں ایک چیز وضاحت کروں گا, جیسے آپ نے بہت سی ظاہر ٹریڈیشنس کا حوالہ دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئر کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ ٹریڈیشنس بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ اس لیے ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو بیان کر رہے ہیں. بیسکلی یہ ٹریڈیشنس جو آپ نے واقعات بیان کیے, اور یہ کہ جی للت وغیرہ کے بارے میں, اور یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیر آر یعنی شیاطین کے بارے میں ہمیں مختلف ٹریڈیشن سے بہت سی چیزیں ملتے ہیں, اور ان میں کچھ چیزیں کامنالٹیز ہیں, ان میں کچھ کامنالٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ظاہر ہے اگر وہ ہمارے پرانے اسکرپچرز میں موجود ہیں تو ہمارا اس کے بارے میں وہی رائے ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں قرآن سنت نے بتایا کہ لا نصدقهم ولا نکذبهم, نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں. ہم ذکر کر سکتے ہیں ان کو کہ یار یہ پاسبلٹی ہوگی, واللہ عالم, ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو, تو ایز لانگ ایز وہ قرآن و سنت کے صحیح مخالف نہ ہو. دوسری چیز جو آپ نے یہ ذکر کی کہ ہمارا جو مقصد بنیادی یہ تھا کہ بتانے کا کہ دیز آر, یعنی یہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں سپر نیچرل ایلیمنٹس, خاص طور پہ ڈیمونک اور ایول ایلیمنٹس ہمیں نظر آتے ہیں. اور ظاہر ہے جو شیاطین کی ہمیں ڈسکرپشن ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہے وہ ایسی ایول ہے, وہ اس طرح کی کام کرنا اور اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں پائی جانا کوئی انہونی بات نہیں, یہ ہو سکتے ہیں, یعنی اس میں امکان موجود ہے. ہاں یہ ہم کیا یہ ہے کہ نہیں, واللہ عالم, ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتے, لیکن امکانات موجود ہیں کہ یہ چیزیں انہی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. دیکھیں شروع میں میں نے بھی یہ ڈسکلیمر دیا ہے کہ یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف ہمیں, ہم ایک دوسرے کو وارن کر رہے ہیں, اپنی آڈینس کو بھی کہ اس طرح ہو سکتا ہے, کہ there is a possibility, ہو سکتا ہے, you need to be cautious. اور جو آپ نے بات کی نا کہ دیکھیں وی نیڈ ناٹ گیٹ امپریسڈ, اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا نظر آئے, ہوا میں اڑتا نظر آئے, یا وہ کلیم کرے کہ میرے پاس فلانی پاور ہے یا مجھے نالج آ رہا ہے, تو اس میں کوئی امپریس ہونے والی بات نہیں. یہ تو تھرو آؤٹ ہسٹری میجیشینز, سوت سیئرز, اکلٹسٹ کرتے آئے ہیں. دوسرا دیکھیں میرا یہ سارے ٹائپس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ابلیس واقعی چیف ڈسیور ہے, جیسے اللہ نے کہا ہی از دا چیف ڈسیور. یعنی اس پورے ان واقعات کی بنیاد یہ ہے کہ ایک دھوکے والی ایک کوئی طاقت پیچھے, جی برائی کوئی کام کر رہی ہے, طاقت نہیں, کوئی برائی پیچھے اس کے پیچھے کام کر رہی ہے. ایگزیکٹلی, یہ اصل میں مقصد ہے. تو آخری ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور سیلوز فرام دیز شیاطین. اچھے جن بھی ہوتے ہیں, لیکن اچھے جن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انٹریکشن وہ پسند نہیں فرمائی گئی. ہاں یہ اس طرح کے واقعات سنے ہیں کہ ایک فلانے اسکالر کا کوئی شاگرد ہے جن وہ عزت کرتا ہے, لیکن یہ کہ اس سے کام لینا جائز نہیں ہے. ایم آئی رائٹ؟ انٹریکشن تو جائز نہیں ہے, ورنہ صحابہ لے انٹریکشن کی جا سکتی ہے, ہیلپ لی جا سکتی ہے, لیکن اس کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اصل میں علماء اس بارے میں محتاط ہیں کہ جو لوگ دعویٰ, اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی جن آپ کے ساتھ موجود ہے وہ آپ کی کوئی اچھا کام کر سکتا ہے, تو جس طریقے سے آپ اس کی طاقت کے اندر کوئی چیز ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل میں مسئلہ یہ آتا ہے جب لوگ اس کو بنیاد بناتے ہیں, اپنی ویلیڈیٹی, پروف آف اپنی جو ہے نا کہ اپنی انٹیگریٹی کی ایک دلیل بناتے ہیں کہ جی میں, یا پھر اپنی ایک آنر کی, اپنے ایک کردار کی دلیل بناتے ہیں کہ جی میرے تو جنات ہیں, میں تو ان سے کام لیتا ہوں, وہ بڑے بڑے آدمی تھے, ان کے یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اس کے بارے میں دعویٰ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, بیکاز دس اے ویری پرسنل ایکسپیرینس. پرسنلائزڈ ایکسپیرینسز کو کبھی بھی آپ یعنی دوسروں کے سامنے پیش کر کے اپنی ایک ویلیڈیٹی کا پروف نہیں بنا سکتے. باقی بینیفٹ آپ اٹھا اگر تو آپ کی بینیفٹ کرتے ہیں, لیکن ویسے علماء یہ کہتے ہیں, ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے ان کی دوستی بھی اچھی نہیں, ان کی دشمنی بھی اچھی نہیں. یہ مطلب جھوٹ بہت بولتے ہیں, دھوکے باز بہت ہوتے ہیں, جیسے نیچر میں شرارت پائی جاتی ہے. تو اور بڑے جو ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں اس میں بھی یہ تھا کہ ہمارے علماء پسند نہیں کیا کرتے تھے ان سے کوئی کام لینے میں, وہ ان کو زیادہ گھاس بھی نہیں ڈالتے تھے, اہمیت بھی نہیں دیتے تھے کہ یار کیونکہ یہ غیب کے ساتھ ان کا تعلق ہے, پتہ نہیں حقیقت میں کہاں سے آتے ہیں, کیا ان کے پیچھے نظریات ہوتے ہیں, عزائم ہوتے ہیں, واللہ عالم. تو ایک چیز جیسے میں علی بھائی آپ سے ذکر کروں گا, ایک چیز خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ جو ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے تلبیس ابلیس میں, ایک جن کا واقعہ ذکر کیا ہے. ایک بندہ تھا تو اس نے کیا کیا کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگوں نے کیا کیا, ایک بت بنایا, اس کو پوجنا شروع کر دیا. تو ایک بندہ اس کو بڑا غصہ چڑھایا, مسلمان تھا, اس کو بڑا غصہ چڑھایا, یہ دیکھو انہوں نے شرک شروع کر دیا. تو وہ ایک دفعہ بڑا عزم کر کے نکلا غصے سے کہ میں آج اس بت کو توڑ دوں گا, اور اس کو توڑوں گا تاکہ لوگ جو ہے نا اللہ کے یعنی شرک سے, اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے محفوظ ہو سکیں.
تو وہ نکلتا ہے تو رستے کے اندر اس کو ایک ابلیس ملتا ہے ایک بندے کی صورت میں، بوڑھے آدمی کی شکل میں. وہ کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں فلاں بت کو توڑنے جا رہا ہوں، دیکھو اس میں گمراہ. اس نے کہا کہ تمہیں کیا فائدہ، تم تھوڑی کر رہے ہو، وہ کر رہے ہیں، ان کو کرنے ہیں، تو تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں پھر بھی توڑوں گا. تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو، اس کو کنونس کرنا شروع کر دیا. وہ نہ مانا تو آخر کار اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں کچھ فائدہ دوں اس کے بدلے تو تم پھر چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا کیا فائدہ؟ اس نے کہا کہ تم گھر جاؤ، تمہیں گھر کو اگلے دن جو رات کو صبح اٹھو گے تمہارے تکیے کے نیچے سے تمہیں 2 دینار یعنی 2 گولڈ کوئنس ملیں گے، روزانہ ملا کریں گے، تم چلے جاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں جا کے. وہ چلا گیا اور جا کے سو گیا. سویا تو اس نے اپنا تکیہ کو اگلے دن صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنے تکیے کے نیچے دیکھا تو واقعی 2 گولڈ کوئنس موجود تھے. اچھا، بڑا خوش ہوا. اس نے کہا چلو یار یہ اچھی بات ہے. پھر اگلے دن بھی دوبارہ رات کو سویا تو اس نے کہا کہ صبح مل جائیں گے 2 کوئنس، لیکن صبح اٹھا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ غصے سے گیا، اس نے دوبارہ اپنی تلوار پکڑی ہے کہ میں جا کے اب اس کو دوبارہ توڑتا ہوں. تو اس وقت پھر اس کو وہی بندہ بوڑھا ملا رستے میں. تو اس نے کہا کدھر جا رہے؟ اس نے کہا میں جو توڑنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اس کو پکڑ لیا، اس کو گرایا باقاعدہ اور اس کا گلا دبانا شروع کر دیا بوڑھے آدمی نے. اور اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں. تو پہلے جو تم نے جب تم گئے تھے نا اس ٹائم تمہیں غصہ اللہ کے لیے آیا تھا، یعنی تمہارے اندر اس ایمانی قوت تھی جس کی وجہ سے تم نکلے تھے. اس وقت میرا تمہارے پر کوئی بس نہیں چل سکا تھا. لیکن اب جو تھی ہے نا، اب تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. اب تو تم صرف مال کے لیے یہاں پہ جا رہے ہو کہ تمہیں مال نہیں ملا تو تم غصے میں جا رہے ہو. تو اس نے اس کو پکڑ لیا. تو اس سے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا. اگرچہ یہ صحیح ہے کہ نہیں واللہ عالم، اس کی حقیقت نہیں ہمیں پتہ، لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. جیسے آپ نے آیت پڑھی تھی نا کہ میں اپنی زبان سے اپنے گھوڑوں کے، اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ نے کہا تھا جو تو مرضی کر لے میرے بندوں کے اوپر، ایز لانگ اگر ایک بندہ ایمان پر ہے اور اگر اس کے ساتھ قرآن و سنت اس کے ساتھ موجود ہے، اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. اصل میں انسان جب ڈرتا ہے نا تو شیطان حاوی ہوتے ہیں. انسان مضبوط ہو، ان سے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، اللہ کے لیے خاطر، اللہ کی خاطر میں یہ، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ اتنے ویک ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت رسک ہوتا ہے ان کو کچھ کرنا، خاص طور پہ ان کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، دین کو پکڑ لو، اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، شریعت پر عمل کرنا شروع کر دو. پاک صاف رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ گندگی کے اوپر آتے ہیں. تو اور سب سے بڑی بات یہ کہ توکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے یہ تجربہ دیکھا، اور یہ راقیز، میں بڑے جو معتبر راقیز ہیں ہمارے اساتذہ میں سے، میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں شیاطین اور جنات ان پر حملہ کرتے ہیں جن کے اعصاب ویک ہوتے ہیں، جن کے نروز ویک ہوتے ہیں. جو اسٹرانگ نروز والے ہوتے ہیں نا، شیطان اتنے آرام سے، یعنی جو ڈر جاتے ہیں فوراً. تو آپ ڈریں نا، آپ کہیں جی میرے پاس قرآن و سنت ہے، آیت الکرسی ہے، مجھے کچھ کر نہیں سکتے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو، یہ ڈرا بھی نہیں سکتے آپ کو. اتنے یہ ڈرپوک ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا وہ حدیث آپ نے سنائی، بسم اللہ پڑھ کے دروازے سے گزر نہیں سکتا، تک نہیں کھول سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. سب سے جو پاور گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر رات سونے سے پہلے 3 بار بسم اللہ پڑھ کے جھاڑو بستر کو. پھر جوتا پہنتے وقت ایک دفعہ اچھی طرح اس کو جھاڑ لو. ہاں بالکل. پھر دیکھیں یہ تینوں کل ہیں کتنے پاورفل. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بار صبح شام پڑھنے کا حکم دیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہ شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا اس انسان کے جو 100 بار صبح اور شام جو ہے وہ یہ پڑھ لیتا ہے. پھر دیکھیں وضو میں رہنا. تو بچے بڑا ڈرتے ہیں نا ہمارے، آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچے ہارر موویز کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان سٹوریز کے، تو اس کے بعد وہ ڈرتے بھی بہت زیادہ ہیں. تو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں مغیرہ کہ وہ جو حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کو جب ٹھوکر لگی، انہوں نے کہا شیطان نے لگوا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے تو اس کو بوسٹ ملے گا، تو ہمیں تو بسم اللہ کہنا چاہیے تاکہ کہ وہ مکھی کی طرح سکڑ کے چھوٹا سا ہو جائے گا. تو یہ جو موویز ہیں یہ اتنا ایگزیجریٹ کر کے ان کی پاور کو دکھاتی ہیں. اور میں اسی لیے صحیح نہیں سمجھتا ہے موویز دیکھنا. یہ جو ہے نا اصل میں یہ ڈراتی بھی ہیں، اور یہ میں بتاؤں اس سے لوگوں کی نروز ویک ہوتے ہیں. وہی بات ہے، انسان کے دل میں ڈر بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور شیاطین فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا. اور ہیلووین بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی ان کو کومیموریٹ کرنا ہے نا، وینریٹ کرنا، کومیموریٹ کرنا، سیلیبریٹ کرنا ان کی پاور کو، لوگوں کو ڈرانا. تو مطلب ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے بچوں کو یہ چیزیں بہت تنگ کرتی ہیں، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں. وہ بتاتے ہیں تو پیرنٹس بلیو بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یار ایویں اسٹوریاں سنا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کو چھوٹے بچے کو بہت تنگ کر رہی ہوں یہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. زبردست لگا بہت. انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہم یہ پوڈ کاسٹ. اور ونس اگین ڈسکلیمر یہی دینا چاہوں گا کہ مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو آگاہی بھی مل جائے اس چیز کی، اور لوگ جو ہے وہ مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوں اور فخر کریں اپنے دین پہ. سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں شرک سے بھی بچایا، توحید دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ طریقے دیے کہ ہم اپنی حفاظت بھی کر سکیں. جزاک اللہ خیر جی. انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.